المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمارا اور آپ کا شمار اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں میں قرار دیا. حضرات مومنین، تبدیلی کوئی گفتگو نہیں، سیدھے موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے. ایک مرحوم کی ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے. دیکھیے، جب بھی ایصال ثواب کی مجلس ہو تو ہر آنے والے کو، سننے والے، پڑھنے والے سب کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آج کسی اور کی ہو رہی ہے، کل ہماری ہو رہی ہے. تیاریاں کیا ہے؟ اس لیے کہ میں کچھ اس طرح سے بھی بات کرنے کا عادی ہوں کہ ہم سبحان اللہ مجلسوں میں بہت کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، نعرہ لگتا ہے، لگانا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہم شیعان علی ہیں. لیکن اسی علی نے بتایا ہے کہ آخرت کی تیاری کیا ہے. خدا کی قسم، میں روایت پڑھ رہا تھا، مولا کے چاہنے والے جناب قمر یا ابو ذر کون تھے اس وقت، ذہن میں یاد نہیں آ رہا غلام کا، مگر مولا کا یہ واقعہ ہے کہ اس طرح سے رات کی تاریکی میں خدا بند عالم کی بارگاہ میں مناجات کر رہے تھے کہ جب زمین پر گرے تو غلام کو لگا کہ مولا اس دنیا سے رخصت ہو. یعنی اور یہی میں کیونکہ میں جلدی باتوں کو پیش کروں گا، تھوڑا اپنے پڑھنے کی جو رفتار ہے وہ بڑھا رہا ہوں، اس لیے کہ ایک محدود وقت میں میں سوچ رہا ہوں کہ زیادہ چیزیں آپ تک پہنچا دوں، بالخصوص اپنے نوجوان بھائیوں کی خدمت میں ان چیزوں کو پیش کروں گا. عزیزان محترم، ایک بہت بڑا نام ہے آیت اللہ شیخ، اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، ابھی ان کا نام بتا دوں گا. میں تو ان سے کہا کہ لوگوں نے کہ آپ نے درس دینا کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اب درس نہیں دوں گا، میں اب درس نہیں دوں گا. ہمت نہیں پڑی دوبارہ پوچھنے کی کہ کیوں نہیں. شیخ کاشف الغطا، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا، نجف میں درس دیتے تھے. ان کی عادت یہ تھی کہ رات میں کچھ روٹیاں اور غلے کچھ لے کر کے نجف کی گلیوں میں نکل جاتے تھے. لیکن یہ باتیں جو میں پیش کر رہا ہوں، یہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ذرا سوچیں ہم کیسے ہیں، امام کے چاہنے والے، اور ہمارے علماء کیسے تھے. کیا یہ ان کی کچھ ان کا رنگ ہمارے اندر بھی آیا ہے؟ آپ میری طرف متوجہ رہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی تمیزی گفتگو نہیں، میں صرف موضوع پہ بات کروں گا. عزیزان محترم، کہنے لگے میں درس نہیں دوں گا، اس لیے کہ راتوں میں نکلتے تھے نجف کی گلیوں میں ضرورت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے. اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مانگ لیتے ہیں، مگر کچھ ایسے غیرت دار ہوتے ہیں جو اپنے نفس کا سودا نہیں کرتے. وہ غربت کی زندگی بھی گزار دیتے ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتے. پھر ایسے سماج میں پھر ان شخص یعنی ان لوگوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جنہیں خدا نے نوازا ہے، وہ تلاش کریں کہ ایسے لوگ کہاں رہتے ہیں. محسوس کیجیے یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے اندر یہ چیز. کہا کہ آپ کیوں نہیں درس دیں گے؟ میں اس لیے درس نہیں دوں گا، میں روزانہ رات کی تاریکی میں نجف کی گلیوں میں جاتا ہوں، مگر کسی طالب علم کے حجرے سے کبھی بھی مناجات یا رونے اور گر گرانے کی آواز تک نہیں آتی. اب آپ ذرا سوچئے کہ ہماری ابھی تک کی زندگی میں کوئی 2 رکعت ایسی نماز تو بتائیے، اپنے بارے میں خود سوچئے کہ جو مصلے پہ ہم بیٹھے ہیں اور جو قدرہ آپ سے حاضر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مذہبی پروگرام کر لیے، افطار کر لیے اور یہ کر لیے، ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا. ہمارا مولا علی جو راتوں میں چیخ کر کے روتا تھا خدا کی بارگاہ میں، جب کی دامن پہ تر کی اولاد چھپا نہیں ہے، میں اپنے لیے کہہ سکتا ہوں گناہوں کی بوجھ سے پیٹھ اتنی جھکی ہوئی ہے کہ علی کا سامنا کیا کریں. خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، محسوس کیجئے ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں، کس حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے دامن میں کیا ہے. یہ کہنے کو بہت اچھی بات ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. اگر اس دنیا میں کوئی ہائی پوسٹ پر ہے نا کوئی، تو اس کا بیٹا اگر کوئی ایسا کام کرتے ذرہ برابر بھی تو لوگ کیا کہتے ہیں، کہاں تمہارا باپ اور کہاں تم. میں شاید جو کہنا چاہ رہا تھا آپ پہنچ گئے ہوں. تمہارا باپ ٹیچر ہے اور تم کہاں کیسی حرکتیں کر رہے ہو. ارے تمہارا باپ منسٹر ہے اور تم کیسے، تمہارا باپ تو عالم ہے، تم کیسی حرکتیں کر رہے ہو. عجب نہیں کہ فرشتے بھی کہتے ہوں گے یہ علی کی شیعہ. اللہ اکبر. بس عزیزان محترم، ایک باپ کی مجلس ہے، ماں باپ خدا کی وہ عظیم نعمت ہے
کہ جس کے گزر جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ کیا عظیم نعمت تھی، ایک چھت تھا جو ہمارے درمیان سے ہٹ گیا ہے۔ ایک گھر ہو نا چار دیواری، اگر چھت نہ ہو تو بارش کے قطرات، شبنم کے قطرات، سخت دھوپ، دھول، مٹی، سب کچھ، ان تمام چیزوں سے اگر کوئی بچاتا ہے تو آپ کا باپ ہے۔ تمام چیزوں سے اگر کوئی بچاتا ہے نا تو آپ کا باپ ہے۔ اپنی پوری زندگی جو قربان کر کے آپ کو دے دے، ہم اسے اپنا باپ کہتے ہیں۔ لیکن ہم یہ تو کہیے خدا کا شکر ہے کہ ہم ایسے سماج میں زندگی گزارتے ہیں، تھوڑا سا اس طرح سے بھی پڑھنے کا عادی ہوں۔ پازیٹیولی لیجیے گا، نیگیٹو مت لیجیے گا کچھ چیزوں کو۔ چاہتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کے لیے بات کروں، میں اپنے بھائیوں کے لیے تھوڑا سلو کر دیجیے، بہت تیز ہے بس، کیونکہ کبھی کبھی اچھی باتیں بھی اگر مائک دے دوں تو خراب لگنے لگتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اللہ نے مولا، یہ سارے ثواب یہ ہمارے یہاں بہت اچھی چیزیں ہیں۔ بھائی انتقال ہو گیا فاتحہ ہونا چاہیے، انتقال ہو گیا 10واں ہو، انتقال ہو گیا 20واں ہو، 40واں ہو۔ ہاں اس لیے ہو کہ وہاں تک یہ سارے ثواب یعنی ثواب پہنچے، اس لیے نہ ہو۔ انہوں نے جن کو بلایا تھا ہم ان کو بلائے، انہوں نے کیا بانٹا تھا ہم یہ بانٹے۔ میں چاہتا تو اس کو اس انداز میں پڑھتا کہ آپ نعرے لگاتے، لیکن وہ نعروں کی زد میں آ جاتی ہے گفتگو اور لوگوں کے ذہن سے بات نکل جاتی ہے۔ اسی لیے ایسا انداز میں پیش کر رہا ہوں، اس پہ فکر کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کشکول اس طرح سے خالی ہو جائے کہ دولت بھی گئی، ثواب بھی نہیں پہنچا۔ خدا ذرے کے برابر جو غرور پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ جو راستہ ہے نا یہ صراط مستقیم ہے۔ یہاں پر آپ آئیں تو خلوص، یہ خلوص کا راستہ ہے۔ چاہے میں یہاں تک آیا ہوں نا، آپ یہاں تک آئے ہیں، ٹھیک ہے، شیطان کا کام ہی یہی کو بہکائے، ارے اس لیے چلو ہمارے ابا میں آئے تھے، ارے اس لیے چلو کچھ پڑے گا تو ہمارے یہاں نہیں آئیں گے، کیا کہیں گے لوگ۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے جو دل میں پیدا کرے گا، قدم کو روک کر کے پیچھے کر لیجیے، نہیں اس لیے جائیں گے کہ حسین کی مجلس ہو۔ وسوسہ ایک آیا نا، یہ شیطانی قوت تھی، دو طاقتیں ایک ساتھ کام کرتی ہے، شیطان بھی کام کرتا ہے، رحمان کی طاقت بھی کام کرتی ہے۔ اب یہ ہمارا عمل اور ہماری زندگی گزارنے کا انداز اور طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کبھی رحمانی طاقت حاوی ہوتی ہے، کبھی شیطانی ہو جاتی ہے۔ وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم رحمان کے راستے پہ کتنا چل رہے ہیں، شیطان کے راستے ہم نے سینے پہ بولا، میں بس ریفرنس کے طور پہ گزر جاؤں، جنگ خندق ہے، امر آ گیا، مولا کے سینے پہ سوار ہو گئے، چاہتے ہیں تو سر و دم میں جدائی ہو جائے، اس نے اپنا لعاب دہن آپ کی طرف پھینکا، بے ادبی کی، امام اتر گئے اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، اتنا اچھا موقع تھا، آئے مولا، یعنی حضرت علی نے وہ بھی چھوڑ دیا، ابھی آئیں گے تو پوچھ لینا، ابھی آئیں گے تو پوچھ لینا۔ مولا آئے، دوسری بار پھر اس کا کام تمام کیا، کہنے کہ یا علی پہلی ہی مرتبہ کیوں نہیں کر دیا؟ سنیے گا میرے نوجوان بھائیوں، میں نے بزرگوں سے سیکھا ہے، اپنی اصلاح کے لیے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہنے کہ یا علی جب پہلی مرتبہ ہی آپ قابو پا چکے تھے تو کام کیوں نہیں ختم کر دیا ہو؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اس نے میری شان میں بے ادبی کی، جب اپنا لعاب دہن پھینکا نا، میں نے کیوں کہا کہ جب آپ چل رہے ہیں تو اس لیے چلے کہ مولا کی مجلس ہوگی، اس لیے نہیں کہ وہ کیا کہیں گے یا کیا سوچیں گے، نہیں۔ امام وہی بتا رہے ہیں، امام نے کہا یا رسول اللہ اس نے میری شان میں بے ادبی کی نا، میرا نفس شامل ہو گیا، اور علی اپنے لیے کوئی کام نہیں کرتا سوائے خدا۔ یہ شیطان ہے، یہ ہمیں بہکائے گا، روکے گا، یہ بھائی ہر ایک 10 روپے کی نوٹ ہے، تھوڑا سا پلیز اور سلو کر دیے، اس کو تھوڑا سلو کر دیے۔ ایک 10 روپے کی نوٹ بھی اگر آپ کے جیب میں ہے نا، روایت جانتے کیا کہتی ہے، یہ ہاتھ یہاں سے یہاں تک آنے کے لیے 70 شیطانوں کی جال توڑتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ گھر سے یہاں تک آ گئے ہیں، آپ کو شیطان نے کچھ ورگلایا نہیں ہوگا؟ سوال پڑھو اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم صراط مستقیم پہ بیٹھیں گے، وہ تھوڑی جائے گا ایسے جہاں جوا کھیلا جا رہا ہے، وہ تھوڑی ایسی جہاں جائے گا جہاں پہ پہلے سے بہتے ہوئے لوگ ہیں، وہ انہیں بہکائے گا جو چل رہے ہیں، وہ ہمیں بہکائے گا۔
اور میں ایک بات میں اشارہ کر کے گزر جاؤں، اس لیے کہ میں بھی یو پی کا ہوں، شہر اعظم گڑھ کا رہتا فی الحال معاملے میں ہوں، لیکن اجان محترم پھر سے میں کہہ رہا ہوں پازیٹیولی دیجیے گا، کیمرہ نہیں لگا ہے مگر آپ لوگوں نے موبائل لگا لیا ہے، لیکن پھر سے میں گزارش کر رہا ہوں نیگیٹو وے میں مت دیجیے گا۔ اجان محترم ہمارے یہاں مسجدیں خالی رہتی ہیں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں یا غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں تو آپ مجھ سے بعد میں مل سکتے ہیں۔ میں کتنی مثالیں ہمارے بستیوں میں اللہ خانے خوبصورت بنے ہوئے ہیں، اللہ خانہ خوبصورت ہونا چاہیے، لیکن جس حسین نے سجدے میں سر رکھا اور شہید ہو گئے اس مولا کے لیے